بالقرآن سديدا أحرف عربي مفيدة بالقرآن سديدا وبها أقرأ قرآني حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے ایک ذرا مشکل سا مضمون لے کے آیا ہوں جس کو علم جنین کہتے ہیں، انگریزی میں ایمبریولوجی کہتے ہیں. اس کی یہ معنی ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس پہ آج ہم ذرا سا دیکھ لیں گے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ تو ایک ڈاکٹر کا کام ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چینجز جو ہیں اکثر ان چینجز میں وہ ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر قرآن میں لکھی ہیں، تو کیا بڑی بات ہے؟ ہر ایک کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہیں. نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے 1450 سال پہلے نازل ہوا ہے، 1450 سال پہلے. اور جو چیزیں میں کہنے جا رہا ہوں وہ 50 سال 60 سال یا 100 سال پہلے کی بات ہے. وہ سائنس نے اب 100 سال پہلے دریافت کیے ہیں. تو وہ کیسے 1300 سال پہلے کیسے اس میں آ گئی ہیں وہ چیزیں؟ اس پہ غور خوض کرنے کے لیے میں آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں. پہلے یہ بات بتا دوں گا، چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ مضمون جو ہے، یہ ٹیکنیکل ہے. ہو سکتا ہے اس میں کچھ الفاظ ایسے میں استعمال کروں جو کہ ٹیکنیکل الفاظ ہوں گے. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ جہاں بھی ایسا کوئی لفظ استعمال کروں گا وہ ایکسپلین بھی کروں گا، اس کی تشریح بھی کروں گا. لیکن آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ذرا توجہ سے سنیے، کیونکہ سبجیکٹ جو ہے ذرا سنجیدہ سبجیکٹ ہے، ذرا سیریس سبجیکٹ ہے. آپ کی توجہ کی اس میں کافی ضرورت ہے. جب انسان اپنے دماغ سے اور اپنی عقل سے کام لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ارسطاٹل جو تھا وہ 384 سے لے کے 322 قبل مسیح میں اس نے ایک تھیری پیش کی. اس نے کہا کہ یہ جو ایک خاتون ہوتی ہے، ہر مہینے اس میں سے جو خون نکلتا ہے اسی خون سے بچہ بنتا ہے. اب چونکہ خون نکل گیا، بچہ نکل گیا. خون نکل گیا تو بچہ کیسے بنے گا؟ اور اگر خون رہ گیا اندر تو اس کا بچہ بن جاتا ہے. اب دیکھیے کیا ہے انسان کی سوچ. تو یہ تھا ارسطاٹل کا بولنا. 1839 میں پہلی دفعہ بیسک سیل کا کانسیپٹ آ گیا. یعنی سیل جیسے ایک دیوار ہے اور دیوار میں اینٹیں ہوتی ہیں، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ، دوسری اینٹ کے اوپر، اسی طرح ہمارے بدن میں بھی سیلز ہوتے ہیں، ایک سیل، دوسری سیل، تیسری سیل. اور یہ سیل کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے 1839 میں. اور یہ جو قرآن شریف ہے وہ نازل ہوا ہے 7ویں صدی میں. ایکچوئل پروسیس کہ کس طرح سے بچہ بنتا ہے، یعنی مرد کا سپرم ہوتا ہے، عورت کا ایگ ہوتا ہے، یہ ایکچوئل کیسے بنتا ہے
یہ ہمارے سامنے آ گیا ہے 19 سینچری میں، 19ویں صدی میں، اور قرآن شریف نے یہ ذکر جو کیا ہے وہ 7ویں صدی میں، 1200 سال پہلے قرآن شریف میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انسان میں فرماتے ہیں، جو کہ 76 سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے فرام اے مکسڈ فلوئڈ، امشاج مکسڈ فلوئڈ سے۔ مکسڈ فلوئڈ کے کیا معنی ہے؟ مکس فلوئڈ کے یہ معنی ہے کہ ایک تو بیوی کا فلوئڈ، ایک شوہر کا فلوئڈ، وائف فلوئڈ اینڈ ہسبینڈ فلوئڈ، یہ دو مکس جب ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ انسان جو ہے انسان بنتا ہے۔ اب اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے اس کے آپ تو یوں ہی بنا رہے ہیں اپنے، یہ کیسے، اس کا اور بھی بہت معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ ہاں، اس کے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یہود نے ان سے پوچھا اب یہ بتائیے ہمیں کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اور انہوں نے جواب فرمایا من ماء الرجل و ماء المرأة، مرد کے پانی سے، مرد کے مادے سے اور عورت کے مادے سے۔ یہ کانسیپٹ کہاں تھا 1400 سال پہلے کہ مرد کا بھی مادہ ہے عورت کا بھی مادہ ہے، ان دو میں سے دو اکٹھے مل کے تو بچے کو بناتے ہیں؟ یہ تھا ہی نہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یہ نطفۃ امشاج منگلڈ فلوئڈ ہے، آج کل کے سائنسدان دیکھتے ہیں جو مرد کا مادہ ہوتا ہے وہ بھی امشاج ہے، وہ ایک چیز نہیں ہے، اس میں پروسٹیٹ گلینڈ سے بھی آتا ہے، وہ اس کا رس بھی آتا ہے، ایک گلینڈ ہوتا ہے، ایک پروسٹیٹ ایک عضو ہوتا ہے اندر، اس کا بھی ٹیسٹس سے بھی آ جاتا ہے۔ امشاج ملا ہوا ہے، یہ کس کو، کب، کیسے ان کو پتا چلا کہ یہ ملا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تو پہلے سے ہی جانتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا ہے ہم نے، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اب میں نے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے بیچ میں سے۔ اب یہ کیا بات ہے، کیسے انسان کو وہاں سے پیدا کیا گیا؟ یہ جب سائنسدان آج کل دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو انسان میں جو آرگنز ہیں، جیسے ٹیسٹس ہیں اور اووریز ہیں، جن کا کہ اس کے ساتھ تعلق ہے، بچہ بننے کے ساتھ تعلق ہے۔ اووریز ہوتی ہے ایک خاتون میں، دو چھوٹے چھوٹے جیسے بادام ہوتے ہیں، ایسی اووریز ہوتی ہیں اندر، ان میں سے ایک سیل نکلتی ہے جس کو ایگ کہتے ہیں، انڈا کہتے ہیں، ایگ کہتے ہیں، وہ نکلتا ہے۔ اور مرد کے لیے دو ٹیسٹس ہوتے ہیں۔ یہ دونوں اووری اور ٹیسٹس جو ہوتے ہیں کہاں بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں اسی ایریا میں، بین الصلب والترائب، اور بعد میں نیچے اتر جاتے ہیں۔ عورت کے لیے پیلوس میں اتر جاتے ہیں اور مرد کے لیے اسکروٹم میں اتر جاتے ہیں، یہ بعد میں اتر جاتے ہیں، بنتے وہی ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد ان آرگنز کو، جن آرگنز سے کہ بچہ بنتا ہے، ان آرگنز کو بلڈ سپلائی جو ملتی ہے، ان کو جو خون ملتا ہے، ہر ایک عضو کو خون ملتا ہے، ان کا خون جو ملتا ہے وہ اسی ریجن سے آتا ہے۔ ایواٹا ایک بہت بڑی رگ ہے، اس میں اسی ایریا میں بین الصلب والترائب، ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ میں سے وہ رگ نکلتی ہے جو کہ اس کو خون دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا ویوڈلی بتایا ہے، اتنا ویوڈلی بتایا ہے کہ اس وقت کسی اور کو اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورہ نساء 4 سورہ، چوتھا سورہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم ریورنس کرو، تم عزت کرو کس کی؟ ایک اللہ کی، اور اس ارحام، رحم کا جمع ہے، اس بچے دانی کی جس میں تم پیدا ہوئے۔ ہر ایک عضو ہے ہمارے بدن میں، لیکن جب بچے دانی کا، ووم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا احترام کرو، اس کا عزت کرو، اس میں تم نے 9 ماہ گزارے، اس کا عزت کرو۔ پھر فرماتے کیا ہیں؟ پھر فرماتے ہیں اس میں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ ہر لفظ ہر استعمال، کل، کہ ہر خاتون جو ہے وہ کیا لیتی ہے اپنے اس کے رحم میں، اس کے اس میں بچے دانی میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بچہ دانی کیسے بڑی ہو جاتی ہے اور چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچ لیجئے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے بدن میں ہر ایک آرگن جو ہے بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے۔ اب ایک میرا ہاتھ ہے، جب میں چھوٹا بچہ تھا تو یہ ہاتھ اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا ہے، ظاہر بات ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ آرگن جتنے بھی ہیں اسی طرح لیور ہے، ہر ایک آرگن ہے، بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آرگن کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ یوٹرس جو ہے، بچہ دانی جو ہے، اسی کے بارے میں کیوں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں جانتا ہوں یہ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آپ سوچ لیجئے، میں جواب دوں گا بریک کے بعد، تب تک دیکھیں آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد میں جواب دوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں۔ آپ کا خوش آمدید ہے بریک کے بعد۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس بارے میں، رحم کے بارے میں، بچہ دانی کے بارے میں، کہ یہ بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے، اور میں جانتا ہوں۔ کیوں بچہ دانی کے بارے میں اوروں کے بارے میں نہیں کہہ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی ایک آرگن ہے بدن میں، یہی وہ آرگن ہے بدن میں جو سب سے زیادہ ڈفرنس جس میں آ جاتی ہے۔ 50 گرام اس کا وزن ہوتا ہے ایک لڑکی میں شادی سے پہلے، 50 گرام۔ اور جس وقت وہی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے تو جس وقت آتا ہے اس کے پیدا ہونے کا، بچے کے پیدا ہونے کا، اس کا یوٹرس کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 5000 گرام۔ 50 سے 5000، 5000 میں 3500 جو ہے یہ بچہ ہوتا ہے، اور 1000 جو ہے، 1000 وہ ہوتا ہے ایمنیوٹک فلوئڈ، جو ایک اس میں وہ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، ایمنیوٹک فلوئڈ وہ ہوتا ہے، اور 500 جو ہے وہ پلیسنٹا آفٹر برتھ جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اب 50 سے 5000 اتنا بڑھ جاتا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ اسی آرگن کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل انسا، ہر ایک خاتون جو ہے، ہر ایک فیمیل جو ہے، اس کے بدنے اور اس کا میں جانتا ہوں۔ اب بہت سارے خواتین ایسی ہیں جو شادی ہی نہیں کرتی ہیں، وہ کبھی پریگننٹ ہی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کے بچے دانی میں کیا ایسا فرق آ جائے گا؟ لیکن اللہ تو فرماتے ہیں کل انسا۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اب سائنسدان کو پتہ چلا ہے، سائنس سے دیکھا ہے کہ جس وقت ماہواری آتی ہے ایک خاتون میں ہر مہینے، اس وقت یہ جو ہے بچے دانی یہ بڑھتی اور کم ہوتی جاتی ہے۔ سب سے تھک، سب سے بڑی ہوتی ہے اس سے پہلے، جب کہ یہ ایام حیض آ جاتے ہیں، وہ دن آ جاتے ہیں جس میں کہ ان کی بلیڈنگ ہوتی ہے، اس سے پہلے تھک ہوتا ہے، چاہے اس کی شادی ہو یا نہ ہو، یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور اس کے بعد تھن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور کل انسا، ہر ایک میں
یہ نہیں کہ صرف اسی میں بلکہ ہر ایک میں تبدیلی آ جاتی. اب آگے چل کے دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تم نطفہ نہیں تھے؟ نطفہ نہیں تھے. نطفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ ایک بالٹین میں پانی کا بالٹین لے لیجئے، پانی کا بالٹین لے لیجئے، اس کو پور کریں، پھینک دیں باہر پانی کو، پانی چلا جائے گا، بعد میں آپ دیکھیں گے اس میں ایک آدھ قطرہ رہ جائے گا اور وہ آہستہ آہستہ پھر آ جائے گا، اس کو نطفہ بولتے ہیں. عام طور پہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفے سے تم بنے ہو، نطفہ سے کیا بنے ہو؟ ذکر و انثی، مین اور وومن، میل اور فیمیل، لڑکا یا لڑکی. لڑکا یا لڑکی بننے کے لیے نطفہ چاہیے، نطفہ سے بنتے ہیں، اور نطفہ ہے مرد سے. آج سائنس جانتا ہے کہ 1950 میں 1950 میں یہ دریافت ہوا کہ کروموزومز ہوتے ہیں سیل میں کروموزومز ہوتے ہیں، اور جو سیکس کی سیل ہوتی ہے انسان میں، اس میں 2 کروموزوم ہوتے ہیں، 2 پیئرز. ایک عورت میں ہوتا ہے ایکس اور ایکس، اور مرد میں ہوتا ہے ایکس اور وائی. اس کا ایکس اور ایکس ہے، اس کا ایکس اور وائی ہے. اگر 2 کا ملاپ ہو جائے تو عورت تو یا ایک ایکس دے دے گی یا دوسرا ایکس دے دے گی، وہ ایکس کے بغیر کچھ نہیں دے سکتی، اس کے پاس ایکس ہی ایکس ہے. اور جو مرد ہے وہ یا ایکس دے گا یا وائی دے گا. اگر مرد نے وائی دیا اور عورت نے ایکس دیا تو ایکس وائی کروموزوم بن جائے گا، ایکس وائی زائگوٹ بن جائے گا. ایکس وائی سے کیا بنے گا؟ لڑکا بنے گا. اگر عورت نے ایکس دیا، عورت کو ایکس دینا ہی ہے اور کچھ نہیں دے سکتے وہ. اگر عورت نے ایکس دیا ہے اور مرد نے بھی ایکس دیا ہے تو ایکس ایکس ہو گیا، لڑکی بن گئی. تو لڑکا ہے یا لڑکی، یہ مرد پہ منحصر ہے، مرد کے مادے پہ منحصر ہے کہ وہاں سے ایکس آتا ہے یا وائی آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفہ سے ہی ہم کہتے ہیں کہ ذکر اور انثی، یہ مرد ہوگا یا عورت. یہ ایک ایسی ڈسکوری ہے، اس پہ حیران ہیں سارے سائنسدان کہ کیسے. اور ایک جگہ نہیں، قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ آیا ہے، بہت جگہ. دوسری جگہ پہ آیا ہے سورہ سجدہ میں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. سلالہ کہتے ہیں جو ایکسٹریکٹ ہو سب سے اچھا. اور آج سائنسدان جانتے ہیں کہ جس وقت مرد کا جو مادہ ہوتا ہے اس میں لاکھوں نہیں کروڑوں سپرمز ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں بچے دانے میں داخل ہونے، اور اوپر جاتے ہیں، ٹیوب میں چلے جاتے ہیں. جو سب سے اچھا ہوتا ہے، سب کو مات کرتا ہے، وہی آگے جا کر کے ایگ کو پکڑ لیتا ہے اور فرٹیلائز کر دیتا ہے. سلالہ. یہ تو جو بھی سائنسدان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک امی کے دہان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اسکول میں نہیں گئے. اگر وہ اسکول بھی گئے ہوتے ان دنوں یہ نالج ہی نہیں تھی. اگر انہیں ساری زندگی سائنس پڑھا ہوتا، وہاں سائنس آئی نہیں، مائکروسکوپ تھی نہیں. لیکن پھر بھی اللہ کا دیکھیے آپ، ایک امی کے زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے اخبارات دیتے ہیں، ایسی نیوز دیتے ہیں جو آج کل کے سائنسدان بہت تحقیق کے بعد دیکھتے ہیں اور اس نتیجے پہ آ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اس سے بچہ بنتا ہے، تو کیا یہ مرد کا جو مادہ ہوتا ہے یہ سارا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے؟ جواب میں فرمایا ما من کل ماء یخلق الولد. نہیں، سارے اس کے مادے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے. بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ایک سلالہ، ایک نطفہ، ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج سے پہلے
1400 سال کیا، آج سے پہلے 300 سال بھی کسی کو پتہ نہیں تھی، اور قرآن میں بالکل ویوڈلی یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں۔ یہ چیزیں جب ان لوگوں کے پاس گئی جو مسلمان نہیں ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس وقت، بہت ہی بڑا ڈاکٹر ہے، کینیڈا کا رہنے والا ہے، جب اس کے پاس یہ انفارمیشن گئی تو اس نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام تھا ڈیولپنگ ہیومن۔ اس میں یہی علم جنین کے بارے میں، ایمبریولوجی کے بارے میں، آج کل کے جاپانیز کیمراز لے کے، آج کل کی ٹیکنالوجی لے کے اس نے بہت ساری چیزیں لکھی تھی، اور وہ یہی چیزیں تھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ تو لوگ گئے اس کے پاس، کہا کہ آپ نے بہت بڑا ریسرچ کیا ہے، مبارک ہو آپ کو، یہ تو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، 1400 سال پہلے کون یہ لکھ سکتا ہے؟ کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت۔ جب اس کو دکھایا گیا، اس کے بعد انہوں نے دوسری کتاب لکھی، اور اس میں لکھا یہی دا ڈیولپنگ ہیومن ود اسلامک پرسپیکٹو۔ فرسٹ پرائز ملا ان کو، کیونکہ اس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ جو آج کل کی ریسرچ ہے، اس ریسرچ میں جو کچھ بھی ہمارے سامنے آتا ہے وہ سارا قرآن میں درج ہے۔ سورہ مومنون جو قرآن شریف میں 23واں سورہ ہے، اس میں 2 آیتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم جعلنا النطفۃ علقۃ۔ فرماتے ہیں کہ ثم جعلنا النطفہ، یہ نطفہ میں نے بھی ایکسپلین کیا، یہ نطفہ اس کو ہم نے علقہ بنایا۔ علقہ کیا چیز ہے؟ اب یہ ایک عربی لفظ ہے علقہ، علقہ یا علق سے آیا۔ علقہ کہتے ہیں کوئی چیز معلق ہو، ہینگنگ۔ اگر اس کے معنی کیے جائیں تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے انسان کو بنایا فرام ہینگنگ، ہم نے انسان کو بنایا لٹکنے سے۔ اب آج سے پہلے 1400 سال اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کو لٹکنے سے بنایا تو لوگ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں آپ، لٹکنے سے کیا لٹکنے، کیا لٹکایا ہے، کہاں لٹکایا ہے؟ لیکن آج کل کے زمانے میں اس علق، جو لفظ علق ہے، اس کے معنی ہمارے سامنے آ گئے اور بالکل کلیئرلی آ گئے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے وہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اس کا پورا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ علقہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں مدغہ بنایا، علقہ بنایا، مدغہ بنایا، اور مدغہ کے بعد عظام وکسرنا العظام لحمہ بنایا۔ یہ سب چیزیں میں کہہ دوں گا، لیکن اس وقت میرے پاس وقت کم ہے، اس وقت میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالقرآن سديدا أحرف عربي